إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون رجل من بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے اور درود و سلام ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا جو یہ ہفتے واری درس ہے یہ خصوصاً ان گناہوں کی طرف اس میں اشارہ کیا جائے گا، اس کی جو ہے کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ وہ امور جو ایک عورت کرتی ہے یا وہ اعمال جو ایک عورت میں پائے جاتے ہیں یا ایک مرد میں بھی وہ اگر اعمال جو ہے پائے جاتے ہیں، وہ عمل پائے جاتے ہیں تو جہنم کے مرتکب ہو گئے۔ یعنی ہم چند ان حرام کاموں کے تعلق سے یہاں پر تذکرہ کریں گے جس کے کرنے سے ایک مرد یا ایک عورت جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے اگر وہ بنا توبہ کے اس دنیا سے چلے جائے۔ یہ ان کاموں میں سے ہیں، ان اعمال میں سے ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے کبیرہ گناہ میں شامل کیا ہے۔ مطلب اللہ کے نزدیک ان کی حرمت بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے آج کے اس ماحول میں اس کو بہت ہی معمولی سمجھا جاتا ہے۔ مطلب جو چیزیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آج رکھنے والا ہوں، ان گناہوں کو کرنا آج ہمارے سماج اور سوسائٹی میں اس کو گناہ نہیں مانا جاتا ہے، بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو کر لیا جاتا ہے اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس کو اگر کر لے تو اس میں کوئی قباحت، کوئی برائی، کوئی پرابلم نہیں ہے، جبکہ قرآن نے اور حدیث نے ان چیزوں کو سخت حرام قرار دیا ہے اور اس کا مرتکب مطلب اس کو کرنے والا وہ جہنم میں جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن اس میں کچھ باتیں جو ہے خصوصاً جو ہے لڑکیوں یعنی عورتوں کے تعلق سے آئیں گی جو انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ آج جو ہمارے سامنے جو مطلب اس درس میں جو موجود ہے اس میں سننے والے سبھی جو ہے خواتین ہیں، تو میں نے سوچا ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھی جائے جو ہماری مطلب بہنوں کو اور ہمارے جو ہے سوسائٹی اور ہمارے جو ہے ایمان کے اندر، اسلام کے اندر جو ہماری بہنیں ان کو یہ بات پتہ چلے کہ ان چیزوں کا کرنا کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، اور اس کو کرنے والا جو ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملنا، یعنی اس کو تنہائی اختیار کرنا، اس کے ساتھ ملاقات کرنا یا بات کرنا۔ یہ آج کا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پہلا جو ہے پوائنٹ رہے گا، اس کو آپ ذرا بغور سنیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی، آیت نمبر 21 اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، جو کوئی شخص شیطان کے قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے واقعہ پڑھا حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آزمائش کے تحت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو یعنی انسان کو اس زمین پر جو ہے بھیجا، اور قیامت تک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کے لیے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہے گا، جس کی آخری کڑی تھی ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کر دی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہے
اور ہمیں اس بات سے انتباہ بھی کر دیا, ہمیں ڈرا بھی دیا, وارننگ بھی دے دی کہ شیطان کے راستے کون کون سے ہیں اور اس کی بات تم مت ماننا. جو اس کی پیروی کرے گا تو یاد رکھو شیطان ہمیشہ فحش اور بری باتوں کا ہی حکم دیتا ہے. اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ فحش کام کرنا اور برے کام کرنا یہ شیطان سکھاتا ہے, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم نہیں ہے. جو اللہ کے بندے ہیں وہ ان چیزوں سے منہ موڑتے ہیں, اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اب فحش کام کیا ہوتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو حیا کے تقاضوں کو توڑتی ہے, یعنی بے حیائی کو عام کرتی ہے یا بے حیائی کی طرف لے جانے میں مددگار ہوتی ہے, ان ساری چیزوں کو ہم فحش کہیں گے. تو شریعت اسلامیہ نے فحش کو جو ہے بہت ہی برا قرار دیا ہے, یہ حرام ہے. اور اس سے پہلے ہم جو ہے حیا کا بیان اس درس کے تحت جو ہے ہم یہ باتیں دیکھ چکے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم جو ہے مخصوص باتیں اس میں دیکھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا, وہ تمہیں فحش اور بےہودہ کام کرنے کے لیے کہتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا, میں نے آپ کے سامنے خطبے میں جو ہے حدیث بھی تلاوت بیان کی آپ کے سامنے, جس کے راوی جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھی غیر محرم عورت کسی کے ساتھ تنہائی میں ملتی ہے یا تنہائی اختیار کرتی ہے کسی مرد کے ساتھ, تو یاد رکھیے وہاں پر تیسرا شخص ہوتا ہے شیطان. جو مرد اور عورت دو نامحرم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں یا ملتے ہیں یا تنہائی اختیار کرتے ہیں, تو وہاں پر تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان. لیکن یہ باتیں ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے, اکثر گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے دیور کو نامحرم نہیں سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے جو کزنس ہوتے ہیں, چچیرے, خلیرے, پھپھیرے بھائی وغیرہ, ان کو جو ہے نامحرم نہیں سمجھا جاتا ہے. یہاں تک کہ معاملہ ایسا ہے کہ مسلم کالج اور سوسائٹیز کا کہ اپنے کلاس میٹس کے جو ہے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو جو ہے نامحرم نہیں سمجھتے, اور وہ دھڑلے سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں بنا کسی چیز کی پرواہ کیے, کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کا حکم کوئی حکم نہیں ہے, ان کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی بات نہیں ہے. ان کو جو ہے فیشن پرستی یا انانیت, جس کو ہم کہیں گے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے یہ چیز بری نہیں ہے تو بس وہ اس چیز کو کرتے چلے, یا کسی کی فلسفی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا, ہر انسان کی ایک فلسفی ہوتی ہے. میں کہوں گا جتنے بھی فلسفرس ہیں ان کی عقلیں جہاں جا کر رکتی ہے, تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عقل وہاں سے کہیں زیادہ اور اوپر اور بہت آگے ہے. انسان بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جس نے انسان کو بنایا ہے, تو وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا چیز ہمارے لیے بدتر ہے. اس بات کو ہم ضرور سمجھیں. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد, اللہ کے رسول نے جو ہے اعلان کیا, یعنی یہ دین اسلام کے آنے کے بعد کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج کے بعد, یعنی یہ دین اسلام آنے کے بعد, خاوند کے عدم موجودگی میں اس کی عورت کے پاس کوئی آدمی تنہا نہ جائے, بلکہ اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی ضرور ہونے چاہیے. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نامحرم دو تو ان کے ساتھ جا کر بیٹھ کے بات کر سکتے, اس سے مراد یہ نہیں ہے, بلکہ یہاں پر تنہائی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تنہائی اختیار نہ کرے. اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس حدیث کے ذریعے, اگر کسی ضرورت کے تحت کسی نامحرم سے کچھ بات کرنے کی نوبت پیش آ جائے تو آپ کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ہر بار, جیسے ٹیچر سے آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی پوچھنا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں 4-5 لڑکیاں مل کر جانا چاہیے گروپ کے ساتھ, کیونکہ اب یہ مجبوری ہے, آپ کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے, آپ کو جو ہے کام ہے, کوئی اہم چیز ہے, ٹھیک ہے, مجبوری ہے, تو آپ جو ہے اکیلے نہ جائے, تنہا نہ جائے. تو یہ معاملہ ہر چیز میں ہونا چاہیے. کوئی عالم دین ہے, ان سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہے, گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, کوئی نامحرم ہے, پڑوس میں رہتے کوئی اور ہے, تو وہ جو لڑکی ہے یا وہ جو عورت ہے تو اس کے ساتھ میں کوئی عورتیں ہوں یا مرد جو کچھ سوال اگر کچھ پوچھنا چاہتا ہے, کچھ بتانا چاہتا ہے, تو اس بات کا دھیان رکھے کہ محرم کوئی ساتھ میں ہونا چاہیے. لیکن محرم کے لیے یہ چیزیں آپ ضرور دھیان میں رکھیں کہ مرد ہونا چاہیے محرم ایک لڑکی کے لیے. اور جو اکثر علماء نے جو باتیں بتائی کہ مثال کے طور پر ایک عورت کو کسی نامحرم سے کوئی نوبت آ گئی بات کرنے کی, مجبوری ہے, کوئی شریعتاً جو ہے کچھ بات پوچھنا ہے, تو اس کے ساتھ مرد ہو, اس کا کوئی محرم,
ठीक है, जो भी उसका महरम, कोई भी रिश्तेदार, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि आमतौर पे देखा जाता है बहुत सारी औरतें चली जाती है नामहरम से कोई जो है गुफ्तगू करने, बात करने, और वहां मजबूरी का नाम बताया जाता है, और साथ में बोले हम महरम को भी ले जाते हैं। किसको ले जाते हैं? छोटा बच्चा होता है 2 साल 3 साल का, जिसको कोई शऊर और कोई जो है समझ नहीं होती है, तो ये चीज दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मर्द किसी भी औरत से तन्हाई में ना मिले, क्योंकि ये 2 जब होते हैं तो वहां तीसरा कौन होता है? शैतान। कुछ लोगों की अजीब बातें होती है, बताया मैं फिलॉसफी, अरे हम तो बहुत पाक नजर वाले हैं, हमारी तो जहन में ये चीज कभी दौड़ती ही नहीं है, कभी हम बुराई की तरफ रुझान ही नहीं जाता, मैलान ही नहीं होता। जैसे एक हमारे दोस्त कहने लगे, हम टीचर है बोले, और टीचर बाप समान होता है, और हम जो है इस तरह से जो है बैरियर्स नहीं रखना चाहिए कि लड़कियां पर्दा करे टीचर के सामने। टीचर जो है वालिद की तरह होता है। मैंने कहा कि वो वालिद की तरह होता है, लेकिन वालिद नहीं होता है। कल को कोई भी शख्स बोलेगा मेरी नजर बहुत पाक है, आपकी बीवी को आप मेरे सामने पर्दे के साथ कैसा लेकर आइए, उतारिए बुरखा इनका, तो वही इंसान क्या करेगा? 2 लगाएंगे उसको। बराबर है कि नहीं है? तो इंसान भूल जाता है, जब खुद पर बात आती है तब वो उसको सोचने पर मजबूर होता है कि नहीं, ये कहीं तो भी गलती हो रही है। तो याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाक नजर वाला अब कोई नहीं आएगा। और आप एज ए नबी पूरी उम्मत के क्या थे? बाप जैसे थे। बराबर है कि नहीं है? आप जो पूरी उम्मत की जो एक बाप जैसे थे, और आप पर शक करने की किसी की जुरात नहीं है, और किसी के जहन में सवाल नहीं जो दौड़ सकता कि आप जो है कुछ गलत इरादा रखते हो। कोई ऐसा करेगा तो उसने गुनाह किया। अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कोई सोचता है तो वो कौन है? गुनहगार है। लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत से तन्हाई में आपने मुलाकात नहीं की, बल्कि यहाँ तक कि आपने कहा कि मोहम्मद, यानी अपने आप को कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि मोहम्मद किसी औरत का बरहना हाथ देखना भी पसंद नहीं करता। आपने इसको पसंद नहीं किया, डिसलाइक किया मतलब इसको। लेकिन हमारे पास अजीब अजीब फिलोसफीज जो है लोग बयान करते हैं। याद रखिए, अगर हमने ऐसा किया तो हमने शैतान के कदमों के पैरवी करने की कोशिश की, और जो शैतान की पैरवी करेगा उसका ठिकाना क्या होगा? जहन्नम होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बात, नामहरम मर्द और औरत का आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाना, शेक हैंड, हमारे पास होता है, बहुत आम होता है। और अफसोस की बात है, गैरों में तो छोड़ दीजिए, मुसलमानों में ऐसा है, कुछ मुसलमान थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं और वो समझ लेते हैं कि दुनिया पूरी जाहिल है, और वो अपने तौर तरीके बनाते हैं। अपने तौर तरीके क्या? वो जाहिलों से कॉपी करते हैं, और उसको वो स्टैंडर्ड का नाम देते हैं, उसको आला मियार करार देते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि वो जो अमल कर रहे हैं वो सही है, वो हाई सोसाइटी का अमल है, और बाकी लोग जाहिल है, जबकि शरीयत की नजर में ये लोग जाहिल हैं। जानवरों के पास कोई तमीज नहीं होती, आप देखेंगे, लेकिन इंसानों के पास तमीज होती है। जानवरों में और इंसानों में फर्क है या नहीं है? इंसान देखिए ना, आप उसके रिश्ते होते हैं अलग अलग, वो घर बनाता है, उसमें रहता है। आपने जानवरों को देखा कभी ऐसे? कोई बंदर बोला मेरे को कॉन्ट्रैक्ट देना है घर बनाने के लिए, आपने सुना है कभी? या आपने देखा कोई ऐसा कुत्ता है वो बाइक चला रहा है और बोले ये दूसरे कुत्ते ने जो है इजाद किया है इसको, ये बिल्ली जो है कार्बोरेटर बनाती है, ऐसा आपने सुना है कभी? तो इंसानों में और जानवरों में फर्क है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दिया है, जिसको अक्ल सलीम कहते हैं, और इंसान को क्या बनाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने? अशरफुल मखलूकात, तमाम मखलूक में सबसे बेहतरीन खलकत, सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया, और हम जानवरों जैसा रहना पसंद करते हैं। और जो हाथ नहीं मिलाता उसको अजीब समझा जाता है। हमारे एक दोस्त थे, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मुसलमान, मैं पहली बार कॉलेज में जब गया, कॉलेज में एडमिशन लिया, तो हमारे एक दोस्त मुसलमान घराने से हैं, वालिदैन मुसलमान, नमाजें भी पढ़ते, सारी चीजें। जनाब गए एक दिन, मैंने देखा तो एक लड़की से वो हाथ मिला रहे, शेक हैंड कर रहे। मेरे लिए वो पहली बार था, मैं पहली बार देखा, मतलब ये तो अजीब चीज है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कि नहीं चलता है, बोले यार जमाना ऐसा है, बोले इस तरह फ्री रहना चाहिए, बोले ये आज का तकाजा है, बोले मॉडर्नाइजेशन का।
تو یاد رکھیے یہ بہت بری چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا. ایک اتنی خطرناک حدیث ہے, آپ سنیں گے, یہ مسند احمد کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں, طبرانی میں بھی یہ حدیث کا ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر میں نشانہ بنا کر سوئی ماری جائے, یا اس کا ترجمہ ایسا کیا ہے کسی نے کیل ٹھوکی جائے, مطلب آپ کی پیشانی میں کسی نے کیل رکھا, کیلا پتہ ہے نا, اور ہتھوڑی سے اس کو ٹھوک رہا ہے, کیسی تکلیف ہوگی, آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور سر میں بات کی جا رہی ہے جہاں پر کیا ہوتا ہے, دماغ, جس میں کوئی چیز چلی جائے, ڈیمیج ہو جائے تو موت ہو سکتی ہے, جب بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں. کہ تمہارے سر میں کوئی کیل یا کوئی سوئی کا نشانہ بنا کر اس کو ٹھوک دے, اس کو مار دے, تو یہ کسی غیر محرم عورت کے چھونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اٹ از بیٹر. مطلب آپ کو آپشن دیے گئے, کسی نامحرم کو چھونا ہے, ٹچ کرنا ہے, یا آپ کے سر میں کیل ٹھوکنا ہے, تو اللہ کے رسول کے اس قول کے مطابق کہا کہ سر میں کیل ٹھوک دو, چلے گا, یہ بیٹر ہے. حالانکہ اس سے اس کی جان جا سکتی ہے. کتنا سخت ہے شریعت کے نزدیک کسی کو چھونا. اور یہاں پر کہا جاتا ہے نہیں یہ تو چلتا ہے, آج کا ماحول ہے, ایسے نہیں کریں گے تو کیسے رہیں گے, یہ تو دقیانوسی ہوتے ہیں, یہ تو آرتھوڈاکس رہتے ہیں جو یہ دین پر عمل کرتے ہیں, پردہ ہونا, سیپریشن رہنا, ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا, یہ سب پرانے زمانے کے لوگ ہیں. یہی آج کی جو ہے غرض, آج کی جو ہے ڈیمانڈ بن چکی ہے. آپ کو پتا ہے آج امریکہ کے بڑے بڑے پاپ سٹارز, ماڈلز, ایکٹریسز, بڑے بڑے لوگ جو فحش اور بے حیائی میں اپنی اکثر زندگی کا حصہ گنوا چکے ہیں, وہ اب اسلام میں داخل ہو رہے ہو, کہہ رہے کہ اسلام کا جو طریقہ ہے سب سے اچھا ہے, اس میں جو پردے کا سسٹم ہے وہ ہم کو بہت پسند ہے. اکثر عورتیں, 1/3, 1/3 عورتیں جو اسلام لائی امریکہ میں, اکثر کا جواب یہ تھا کہ ہم کو پردے کا سسٹم بہت پسند آیا, یہ عورت کو عزت دیتا ہے, ایک وقار دیتا ہے. تو پردے کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, مطلب وہ جو چیز کو استعمال کر کے پھینک چکے ہیں, ہم جا کر ان چیزوں کو اٹھا رہے ہیں. تو کیسی بدبختی ہماری قوم کی, ذرا آپ سوچیے, کیسی عجیب بات ہے. تو اگر کوئی آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے آفر دے, آپ بالکل بول دیجیے یہ اسلام میں نہیں ہے. ایک مطلب مسئلہ ایسا بھی ہوتا ہے, جب کوئی آتا ہے ہمارے پاس اور وہ بے حیائی کا کام ڈیری سے کرتا ہے, اور ہم شرماتے ہیں حق پر ہو کر. جیسے مثال کے طور پر ایک لڑکا ایک لڑکی ہاتھ ملا ایک دوسرے سے, اور اپن بازو میں کھڑے, ارے ہاتھ ملاؤ, تو اپن شرماتے, ارے نہیں نہیں, کیوں نہیں, تھوڑا سا بولڈ بنو, تھوڑا سا دنیا میں آؤ, ذرا ماحول کے اندر آؤ. اور وہ بیچارہ جو ایمان پر عمل کر رہا ہے وہ جواب نہیں دیتا ہے, جبکہ اس کو چاہیے کہ اس کو ڈٹ کر کہنا چاہیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے, یہ اس کے خلاف ہے, یہ ہمارے رسول کی تعلیمات نہیں ہے, یہ جاہلانہ تعلیمات ہیں, ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. اور ایسا کئی بار ہوتا بھی ہے. ایک بار جو ہے میں غیر مسلم کلاسز میں بھی پڑھاتا ہوں, میں وہاں پر گیا, تو وہاں پر جو ٹیچرز ڈے تھا, ٹیچرز ڈے میں وہ لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, مرد عورت سب ایک دوسرے سے. میں گاڑی لگایا اپنی اور باہر نکلا پارکنگ میں سے, تو ایک لڑکی آ گئی, وہ غیر مسلم تھی, مطلب اسٹوڈنٹ تھی میری, وہ آ کر سیدھے ہاتھ دے دی, ہیپی ٹیچرز ڈے سر. تو میں دونوں ہاتھ پیچھے لے لیا, میں نے کہا کہ میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. تو بولے سر کیوں؟ پھر میں نے ان کو بتایا کہ اسلام کا ایسا کنسیپٹ ہے. تو اس کو بہت غصہ آ گیا, کیونکہ پورے لوگ دیکھ رہے ہیں, کسی لڑکی نے آفر کیا ہاتھ, اور اس کو ہاتھ نہ ملایا جائے تو ان کے لیے بہت انسلٹ تھی, برابر ہے نہیں ہے. تو اس کو بہت غصہ آیا, لیکن میں نے بولا جانے دو, ابھی اس کو غصے میں رہنے دو, بعد میں جب ٹھنڈا ہوگا تو اس کو بتا دیں گے, ٹھیک ہے. پھر بعد میں دوسرے دن ملے تو میں نے بتایا کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے, اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا, قرآن نے اس سے روکا ہے. تو وہ لڑکی نے کہا کہ سر بہت اچھا سسٹم ہے, بولے مجھے بعد میں سمجھ میں آیا, بولے میں نے اس کو پسند کیا, بولے یہ بہت اچھا سسٹم ہے, اور اس سے برائیاں نہیں پھیلیں گی. میں آپ کو بولے گارنٹی کے ساتھ بتاتی ہوں. دیکھیے غیر مسلم جو ابھی زیادہ عمر بھی نہیں ہے اس کی, 12th میں وہ گرل, لیکن اس کی سوچ آپ دیکھیے کیسی ہے, مطلب وہ ماحول کو دیکھ رہے, سمجھ رہے برائیوں کو. اسی طرح پھر کیا ہوا, میں سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر گیا کلاس میں, آفس میں, ایریا میں, تو وہاں ایک نئے لیڈی ٹیچر کیمسٹری کے جوائن ہوئے تھے, فرسٹ ٹائم تھا. باقی لوگوں کو تو اندازہ تھا پہلے سے کہ اپنا معاملہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ٹیچر بیچاری آ گئی, ہیپی ٹیچرز ڈے سر.
तो मैं इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ, वो कम से कम 30 सेकेंड उसका हाथ ऐसे ही था ऊपर। मैंने कहा सॉरी मैडम, मैं हाथ नहीं मिला सकता आपसे। तो उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि पूरे टीचर्स बैठे हुए थे, बहुत ज्यादा गुस्सा आया। फिर उसने अपना हाथ पीछे, कोई बात नहीं बोले सर, वो चली गई। फिर बात में मैंने बोला ना मैडम से बात करना तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन समझाना जरूरी है इस्लाम के बारे में। ऐसा नहीं होना कि अगर आपका कोई एक्शन है आप हक पर रहकर कर रहे हैं, दीन पर रहकर, लेकिन सामने वाला उसको निगेटिव सोच रहा है। तो मैंने फिर उनको बताया कि इस्लाम का कंसेप्ट इस चीज के बारे में ऐसा है, लिहाजा हम जो है नामहरम से हाथ नहीं मिला सकते। तो बाद में उनमें डिस्कशन चला लेडीज में, और किसी के जरिए मुझे मालूम पड़ा कि मुस्लिम लोग बहुत अच्छे रहते। क्यों? तो बोले उनकी औरतों को अपने मर्द के ऊपर वॉच नहीं रखना पड़ता, क्योंकि बोले उनकी मर्द जो है बोले इतने अच्छे तरीके से अमल कर रहे हैं कि किसी औरत को वो टच नहीं कर सकते हैं, तो बुरे ख्याल की तो दूर की बात है। तो पसंद किया औरतों ने, वो कहा कि इस्लाम में बहुत अच्छा है, बोले ये बहुत अच्छा लगा। बोले बाद में उन्होंने उस बात का जिक्र तो नहीं किया, वो किसी और से पता चला है कि इनडायरेक्टली बोलते रहे वो, हाँ बहुत अच्छा है इस्लाम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीजें बताता है इस्लाम। उन्होंने तारीफ की उसकी। इसी तरह जो है एक इंटरनेट पर जो है मैं एक वीडियो देख रहा था, जो है नाम भूल गया हूँ मैं उनका, एक बहुत अच्छे मुफर्रिर है जो है अफ्रीकन कंट्री के है, मैं नाम जहन में से निकल गया। उनका मामला ऐसा हुआ, वो एक बहुत बड़े स्कॉलर है, मतलब काफी दीन का जो है इल्म रखते हैं और तकरीरें करते हैं, दावत और इस्लाह का काम करते हैं। वो ब्लैक है, मतलब जो है नस्ल से, और वो एक कंपनी के अंदर जो है कोई जॉब पर वो अपॉइंट हुए, और वो जब उस जॉब के लिए गए वहां पर, तो उस जॉब को जब उन्होंने जो अपॉइंटमेंट था उनका, वहां पर पहुंचने के बाद जब वो जो पुराना मैनेजर था कंपनी का, उसने उनको जब हैंड ओवर किया तो कहा कि मैं आपको जाने से पहले यहाँ की जो है सारे लोगों से मुलाकात करवा देता। तो वो जो जनाब थे, वो जो स्कॉलर है, उन्होंने पहले उस मैनेजर को कह दिया कि देखिए मैं आऊंगा आपके साथ, लेकिन सारे लेडीज स्टाफ को आपके बोल दो कि मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं लेडीज से हाथ नहीं मिलाता। मतलब वो एक पढ़े लिखे शख्स भी थे और आलिम भी थे, मतलब वो इधर दीनी इल्म भी रखते थे और दुनियावी जो है उनके पास डिग्रियां भी थी, वो जॉब करते थे। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उनका, बहुत मशहूर शख्स है वो। जब वो पहुंचे तो कहा कि सबको बता दो, तो उन्होंने जैसे ही सारे स्टाफ आया मिलने के लिए, सबको बोल दिया ये लेडीज से हाथ नहीं मिलाएंगे, जेंट्स से मिलाएंगे सिर्फ। तो लोगों ने बोला ठीक है, सबके अपने रूल रहते, सबने एक एक करके। तो कहा कि सारे स्टाफ से मुलाकात हो गई, सिर्फ एक लेडी रह गई जो ऑफिस में बैठी थी। तो उनसे कहा गया कि न्यू मैनेजर आ गए, तो वो दौड़ती हुई आई वहां से मुलाकात के लिए। जैसे ही वो दौड़ती हुई आई तो जो पुराना जो मैनेजर था उसने कहा वेट 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 वेट, ये हाथ नहीं मिलाते लेडीज से। तो उस लेडी ने कहा ओके कोई बात नहीं, बोले ठीक है गले मिल लेंगे, बोले ठीक है। तो उससे तो वो जनाब कहने लगे मैं कुछ नहीं बोल सका, क्या बोलूंगा, बोले अब मैं। तो बोले मेरा कहने का मतलब हाथ नहीं मिलाते, मतलब टच नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे भी वाकयात होते हैं। फिर ऐसे वाकयात बहुत सारे कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड लोग, जिनकी जो है इल्म के करीब भी लोग नहीं पहुंच सकते, ऐसे लोग भी आज दुनिया में हैं जो दीन पर अमल करते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो नामहरम के साथ जो है हाथ मिलाना, उसके हाथ को छूना, ये क्या है? हराम है। ऐसा करने वाला बहुत बड़ा गुनहगार है, और उसने तौबा नहीं की तो हो सकता है अल्लाह उसको जहन्नम में डाल दे। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी ला उसाफिहुन निसा, यानी मैं गैर महरम औरतों से हाथ नहीं मिलाता। हालांकि आप उम्मत के बाप जैसे, लेकिन आपने किसी नामहरम औरत का हाथ नहीं छुआ, नहीं मिलाया। यहाँ तक कि बैत एक बड़ा अमल है। बैत जो लोग इस्लाम कबूल करते थे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और आपके हाथ पर अपना हाथ रखकर क्या करते? बैत, मतलब वादा होता था एक किस्म का, ये ठीक है कि हम जो है इस्लाम कबूल करेंगे,
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे, मुसलमानों का जो अमीर होगा उसकी बात मानेंगे, ये प्रॉमिस रहता था उस जमाने में, ठीक है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती है कि अल्लाह की कसम, औरतों से बैत लेते वक्त भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कभी किसी गैर महरम औरत के हाथ को नहीं छुआ, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जुबानी औरतों से बैत लिया करते थे, ओरल, सिर्फ आप बोल दो, आपने किसी औरत को जो टच नहीं किया, ठीक है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा पाक नजर वाले, पाक जहन वाले कयामत तक नहीं आएंगे। तो लोगों की अलग अलग फिलोसफीज, अपने अपने बयानात, उनकी अपनी जगह, उनको बोलना उसको अपने पॉकेट में रखिए, ये हम कबूल नहीं कर सकते। चलिए, एक और अहम चीज, औरतों का खुशबू लगाकर मर्दों के पास से गुजरना, ये तफसील से इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। मसनद अहमद की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगाकर किसी कौम के पास से गुजरे ताकि लोग इसकी खुशबू महसूस करें, ऐसी औरत बदकार और जानिया है। बदकार और जानिया, अडल्ट्रस, मतलब ये वो क्राइम है जिसके लिए शरीयत ने कैपिटल पनिशमेंट रखी है, डेथ। तो एक जानी औरत जो है ये एक बदतरीन औरत होती है जो जिना का अमल करती है, लेकिन एक औरत जिसने ये अमल नहीं किया वो इस गुनाह की मुर्तकिब नहीं है, उस गुनाह में मुलव्विस नहीं है, उसने लेकिन सिर्फ क्या किया, खुशबू लगाकर किसी कौम के पास से गुजरी। कौम मतलब एक आदमी भी हो सकता है, कौम एक ग्रुप भी हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं, नामहरम लोग हो सकते हैं। तो उसने खुशबू लगाकर किसी के पास से गुजरी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बदकार है, वो जानिया है। हालांकि शरीयत में किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी पाक दामन औरत पर, अल्लाह के रसूल ने क्या, अल्लाह का भी हुक्म है, जो किसी पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाए, तोहमत लगाए, आजकल होता है ना बहुत इल्जाम तराशियां होती है, वो औरत ऐसी, वो औरत ऐसी, हालांकि आप कुछ नहीं जानते, और किसी ने आके सिर्फ बोल दिया वो औरत ऐसी, हालांकि आपको भी नहीं मालूम और बोलने वाले को भी नहीं मालूम, लेकिन आप भी बोलते हाँ वो ऐसी। तो जो ऐसा करे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और गवाह पेश ना कर सके, प्रूफ, तो ऐसे लोगों को 80 कोड़े लगाए जाएंगे, 80 फ्लैशेस। कोड़े कैसे होते हैं आपको पता है? 2 कोड़े मारे तो जिस्म की जो चमड़ी है, स्किन जो है पलट जाती है, वो उस तरह के कोड़े होते थे उस जमाने में। तो एक औरत पर इल्जाम लगाना कितना बुरा है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि वो औरत बदकार है। क्यों? क्योंकि उसने खुशबू लगाकर नामहरम के पास से गुजरी। क्यों इतनी बड़ी सजा दी है शरीयत ने इस छोटे से अमल पर? जरा आप खुद सोचिए, एक औरत खुशबू लगाकर बाजार में निकलती है, लोग उसकी तरफ राग़िब होते हैं, उसकी खुशबू की वजह से उसकी तरफ देखते हैं, और उसे वो एक तरह का जो है इशारा समझते हैं कि वो बुराई की तरफ उनको दावत दे रही है। हो सकता है वो औरत उस तरह से नहीं है, लेकिन दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, हर जमाने में रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हमारा जमाना सबसे बेहतरीन जमाना, उस बेहतरीन जमाने में भी लोगों को जिना की सजाएं दी गई, मतलब उस बेहतरीन जमाने में भी बुरे लोग थे, तो आज के जमाने की क्या गारंटी है? हम तो बोलेंगे मेजॉरिटी बुरी और माइनॉरिटी मतलब बहुत कम लोग हैं जो अच्छे। तो ऐसे माहौल में एक औरत जब निकलेंगी तो वो खुद दावत दे रही है गुनाह के लिए लोगों को। इसलिए शरीयत इस्लामिया ने इस चीज को मना किया है कि कोई औरत खुशबू लगाकर जो है घर से निकले और कुछ लोगों के पास से गुजरे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो कौन है? वो बदकार है, वो जानिया है। तो शरीयत की नजर में बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मर्दों के लिए खुशबू वो है जो महके, और औरतों के लिए खुशबू वो है जो धब्बा हो। इससे मुराद क्या है कि औरत ऐसी खुशबू लगा सकती है जो सिर्फ उसके जिस्म के हद तक महदूद हो, बहुत ज्यादा जिसमें फ्रेग्रेंस ना हो, बहुत हल्का कि कोई बाजू में भी खड़ा है तो उसको नहीं आएगी, ऐसी खुशबू लगा सकती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो खुशबू लगा कर निकले वो बदकार है, वो सानिया है, ठीक है। इसी तरह एक और हदीस है, आप उसको गौर से सुनिए, ये मसनद अहमद में है। जो औरत खुशबू लगाकर मस्जिद की तरफ इस नियत से गई कि लोग इसकी खुशबू महसूस करें, जब तक वो गुस्ल जनाबत की तरह पूरी तरह गुस्ल ना कर ले
اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ خاص مسجد کی طرف جانے کی طرف جو یہ حدیث بیان کی گئی ہے. لیکن کوئی بھی عورت اس نیت سے خوشبو لگا کر جائیں گی تو صحابہ کہتے تھے ہمارے زمانے میں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں کوئی عورت خوشبو لگا لیتی اور لوگوں میں اس کو محسوس کیا جاتا تو اس کے گھر والوں کو یہ تاکید کی جاتی کہ اس کو غسل جنابت دو. غسل جنابت مطلب جنابت کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے یہ عام غسل سے ہٹ کر ہوتا ہے. اس میں بہت اچھی طریقے سے جسم کو مل کر پانی سے جو ہے غسل کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو غسل جنابت لے ایسا لے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے. اور عام غسل جو ہوتے ہیں جہاں پر غسل کی حاجت نہیں ہے, آپ کو غسل کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پورے جسم کا بھیگنا ضروری نہیں ہوتا ہے. لیکن غسل جنابت جو ہے یہ بہت اچھی طریقے سے کرنا پڑتا ہے. تو باقی جو عورت ہمارے زمانے میں کیا کرتی, خوشبو لگاتی اور لوگ اس کو محسوس کرتے تو ہم اسے تاکید کرتے کہ وہ کیا کرے, غسل جنابت کرے, یعنی بہت اچھے طریقے سے نہائے تاکہ خوشبو نکل جائے. تو یہ صحابیات کا معاملہ تھا, صحابہ کا معاملہ تھا اس زمانے میں. تو خوشبو لگا کر جانا یہ کیا ہے, گناہ ہے اور یہ حرام ہے. لیکن آج دیکھیے ٹی وی, معاشرہ, سوسائٹی نے اس کو اتنا عام کر دیا کہ جو خوشبو لگا کر نہیں جاتی عورت اس کو اچھا نہیں مانا جاتا ہے. آپ دیکھیے ایڈورٹائزمنٹ بھی ویسے ہوتے ہیں, عورت کچھ تو بھی پاؤڈر لگا کر جا رہی ہے, سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. مطلب گناہ کی دعوت دی جاتی ہے ایڈز میں, اشتہارات میں, پیپرز میں, میڈیا میں, اور ہم ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سب کس کے راستے ہیں؟ سورہ نور آیت نمبر 21 پہلے ذکر ہوا نا, شیطان کس طرف لے جاتا ہے ہم کو, بے حیائی اور منکر کی طرف, اور وہ ہم کو سجا دھجا کر بتاتا ہے ساری چیزیں تاکہ ہم اس کو گناہ نہ سمجھے. یاد رکھیے خوشبو لگا کر ایک عورت کا نامحرم کے پاس سے گزرنا یہ کیا ہے, حرام ہے. بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم, کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. کوئی بھی عورت ٹریول نہیں کر سکتی ایک محرم کے بغیر. کچھ لوگ بولتے ہیں کتنا عجیب دین ہے, اب کسی کو کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو وہ کیسے جائے, تو وہ اپنے محرم کو ساتھ لے کر جائے, اپنے والد کو, اپنے سگے بھائی کو, یا اس کے بیٹے کو, یا سگا چچا ہے یا ماموں ہے, جو سگے لوگ ہیں جن سے اس کا نکاح پرماننٹلی یعنی ہمیشہ کے لیے حرام ہے, جس سے وہ نکاح نہیں کر سکتی, وہ اس کا کون ہے, محرم. سورہ نساء, سورہ نور آپ پڑھیے, اس میں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی. تو جو اس کا محرم ہوگا, جو اس کا سگا رشتہ دار ہے, جو محرم ہے, عورت اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ تنہا سفر نہیں کر سکتی. اس میں بھی وہ پرائرٹی دے والد, بھائی سگا, بیٹا ہو, یا اس کے بعد پھر دوسرے جو محرم اس کے رشتے. تو کوئی عورت اگر نامحرم کے ساتھ سفر کرتی ہے یا تنہا سفر کرتی ہے تو اس نے گناہ کیا, اس نے ایک حرام کام کیا اور اس کی سزا اس کو ملے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عورت کا محرم اس کا باپ, اس کا بیٹا, یا اس کا شوہر, یا اس کا بھائی, یا ہر وہ شخص بن سکتا ہے جس کا اس عورت کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو. آپ بولیں گے اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے شریعت کی؟ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اپنے پچھلے سال کے پورے نیوز پیپر اٹھا لیجئے اور جو عورتیں تنہا سفر کرتی تھی ان کا کیا معاملہ ہوا دیکھ لیجئے, جس کا سب سے بڑا مشہور واقعہ دلی میں جو ہوا آپ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اس کا محرم نہیں تھا اس کے ساتھ میں جو اس کا معاملہ ہوا. اور آپ کو تعجب ہوگا اس بات پر کہ مسلمان تو چھوڑ دیجئے, جو غیر مسلم خواتین ہیں, جو این جی اوز چلاتی ہے, نان گورنمنٹ آرگنائزیشن چلاتی ہے, اور بہت ساری جو دانشور خاتون ہیں اس ملک کی, انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں, جو یہ معاملات ہو رہے ہیں, صرف دلی کا کیس نہیں, جو ہندوستان میں سارے معاملات ہو رہے ہیں, اور یہ تو ہندوستان میں ایسے معاملات ہم کو ملتے ہیں مہینہ 2 مہینہ یا 2-4 دن میں. امریکہ میں تو اس کا ریشو ہے, میں ایک جو ہے ویڈیو میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ میں کہ وہاں پر تو ریشو ہے اتنا ہے کہ ہر 2 منٹ میں ایک زنا ہوتا ہے امریکہ کے اندر. جو زنا بالجبر ہے, زبردستی کیا جاتا ہے, اور جو اپنی مرضی سے کرتے ہیں وہ تو لات آتا ہے. یہ وہ ہے جن کی رپورٹ کی جاتی ہے پولیس میں, اور جو ان رپورٹڈ ہیں وہ کتنے ہو گئے اب آپ سوچ لیجیے. 2 منٹ میں پورے امریکہ کنٹیننٹ کے اندر اتنے برے حالات ہیں. تو ظاہر سی بات ایک عورت کے ساتھ جب اس کا محرم ہوگا
तो उसको छेड़ने की या बात करने की या उसके साथ कोई गलत इरादा रखने की कोई नीयत नहीं रख सकता। आप थोड़ा सा आप गौर कर लीजिए, अगर आप घर से अकेले निकलते हैं तो लोग आपको जिस नजर से देखते हैं, जिस अंदाज से देखते हैं, लेकिन आप अपने वालिद या भाई के साथ हो तो वो उस अंदाज उस नजर से नहीं देखेंगे कभी आपको। उनको पता है कि इनका कोई केयर टेकर है, कोई इनका सपोर्टर है, कोई इनके साथ है, ये औरत अकेली नहीं है, इसके पीछे बैकिंग है। वो जो है कभी जो है बुराई का इरादा नहीं रखेंगे। तो शरीयत जो चीजें बताता है इसमें बड़ी गहराई होती है और ये आपके फायदे के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, ये आपको कैद करने के लिए नहीं है। अगर आप इसको कैद करना समझते हैं तो आज आप जायजा ले लीजिए अमेरिका, यूरोप और अब तो हिंदुस्तान में भी ये मामला एकदम आम हो रहे हैं। एक न्यूज़पेपर कटिंग मैंने निकाल के रखा जो महाराष्ट्र में पिछले साल हुआ। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ रेशो रहा कि हर एक दिन में एक जिना हुआ, रोजाना पर डे 1। महाराष्ट्र के अंदर ये पिछले साल की रिपोर्ट है जो लोकमत, जो दैनिक लोकमत मराठी पेपर है उसने रिपोर्ट दिया था। अब देख लीजिए आप मामला ऐसे हो रहे और ऐसे मामला कि एक औरत आई, वो गांव से आई अपने भाई से मिलने के लिए, हालांकि उसका भाई पुलिस में है। एक पेपर में एक वाकया मैंने पढ़ा, एक औरत थी, उसका भाई पुलिस में था, वो औरत अपने गांव से बस में बैठी, अपने भाई से मिलने के लिए आई, बस स्टैंड पर उतरी, एक पुलिस वाला मिला दूसरा, उसने कहा अरे फला फला क्या, हाँ मैं उसको जानता हूँ, तुमको मिला देता हूँ, और उसने उसके साथ जो है गलत काम किया। हालांकि उसका भाई पुलिस में था लेकिन साथ में नहीं था ना, तो ये वजह बनी उसके जो है नुकसान उठाने की। तो इसलिए शरीयत इस्लामिया ने जो है इसको हराम करार दिया है और जो ऐसा करेगा वो गुनहगार होगा, वो जहन्नम में जाएगा। गैर महरम औरत की तरफ कस्दन देखना, नजर पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन कस्दन देखना नहीं चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, जब ये बातें आपके सामने आई, सूरह नूर की आयतें उतरी, आपसे फरमाया अल्लाह के रसूल, हम जब बाजार में निकलते हैं तो हमारी नजर औरतों पे पड़ जाती है, मतलब मुमकिन नहीं है कि हम हमेशा अपनी नजरों को नीचे रखकर चले, वरना इंसान चल नहीं पाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, पहली नजर माफ है और याद रख दूसरी नजर वो तेरी नहीं शैतान की है। मतलब आप ऐसे निकले घर से बाहर, अचानक किसी पे नजर पड़ गई तो ये पहली नजर आपकी जो है माफ है, क्योंकि ये मजबूरी थी, आपने जानबूझकर नहीं देखा, कसदन नहीं देखा, आप फौरन अपनी आंखों को जो है नीचा कर लीजिए। मैं इसकी हिकमत इंशाअल्लाह ताला आपके सामने बताता हूँ कैसी है। सूरह नूर आयत नंबर 30, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मैं तर्जुमा रखता हूँ आपके सामने, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखे, यानी किसी हराम चीज की तरफ ना देखे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, यानी नाजायज इस्तेमाल से बचाए, इसको जो है पर्दे में रखे, ठीक है, यही इनके लिए बेहतर और पाकीज़ा है, और लोग जो कुछ करते हैं अल्लाह ताला इससे बाखबर है। तो सूरह नूर आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले किसको हुक्म दिया है? मर्दों को, और उसके बाद किसको हुक्म दिया है? औरतों को। तो आगे औरतों को फरमाया और मुसलमान औरतों को भी चाहिए कि वो अपनी नजरें नीची रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपनी जीनत को छुपाए। 3 चीजें बताई उनको, पर्दे में रहे। कुछ लोग बड़े अजीब रहते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता वो सवाल ऐसे करते कैसा है, मतलब सिंपल लॉजिक होता है हालांकि, लेकिन सवाल करते कैसे? वो कुछ मुसलमान भी है, ये तो जुल्म है बोले औरतों को बुर्का पहनने का, शरीयत में मर्दों को बुर्का पहनने को बोलना था बोले। मैंने बोला अगर मर्द भी बुर्का पहनते, औरत भी बुर्का पहनते, तो बस में 2 बुर्के वाले बैठे तो कौन क्या है अपने को समझ में आता था क्या? ये तो स्ट्रेस का और गुना बढ़ जाते थे इससे, मतलब वो सैली है कि सहला है कुछ समझ में नहीं आता था। आप उसको मतलब अजीब, और पढ़े लिखे लोग सवाल करते हैं, अजीब दिखता है ना। सिंपल सी लॉजिक है भाई, ये डिस्टिंग्विश है, डिफरेंशिएशन है, ये पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए। तो वो औरत है बुर्का पहनेगी, मर्द है बुर्का नहीं पहनेगा। अगर कोई मर्द औरत के पास में आकर बैठ गया तो डेफिनेटली कोई जानने वाला, इल्म रखने वाला शख्स क्या बोलेगा उस मर्द को? अरे भाई, जब वो औरत खुद बोल सकती है आप यहाँ से उठो, यहाँ क्यों बैठे, आप शऊर रखिए इस चीज का। हो एक मर्द अगर बुर्का पहनकर आ जाए और वो औरत के बाजू में आकर बैठ जाए तो औरत क्या बोलेगी? वो समझेंगी लेडी है, बराबर है कि नहीं, वो समझेंगी औरत है। तो ये तो और ज्यादा रिस्की और ज्यादा डेंजरस है। वो शख्स कहने लगा अरे हाँ यार मैंने सोचा ही नहीं पहले ये। शैतान क्या करता है, ऐसी सवालात निकालता है जो बेवकूफी वाले सवालात होते हैं और उसको लगता है बहुत जबरदस्त सवाल करा मैं। तो ये इस्लाम की शरीयत की हिकमत है कि औरत को अपने जिस्म को पूरी तरह से छुपाए
تاکہ جو لوگ بری نظر رکھتے ہیں ان پر جو ہے وہ نظر نہ پڑے. ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹا سا کتاب سا پڑھ رہا تھا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا, بہت اچھا تھا, نظر لگنے کا بیان. انہوں نے بہت بہترین حدیثیں وغیرہ اور حکمت کی باتیں اس میں لکھی کہ نظر کیسے لگتی ہے, قرآن اور حدیث سے کیسے وہ ثابت ہے. انہوں نے ساری چیزیں بتائی. اس میں انہوں نے ایک چیز یہ بتائی کہ عورتوں کو جو اکثر نظر لگتی ہے اس کا سب سے بہترین علاج اور سب سے سمپل کہ وہ پردے میں رہے. اگر وہ پردے میں رہتی ہے تو کوئی اس کو دیکھے گا ہی نہیں, نہ اس کی خوبصورتی ظاہر ہوگی نہ اس کی کوئی خوبی ظاہر ہوگی, تو ظاہر سی بات ہے وہ نظر سے بچ جائے گی. اور نظر اتنی بری چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھی انسان کو موت تک لے کے چلی جاتی ہے. کسی نے آپ کو نظر لگا دیا, ماشاءاللہ نہیں کہا, اللہ سے جو ہے اللہ کی پناہ نہیں چاہیے, دعا نہیں کی آپ کے لیے, بس کہہ دیا بہت جو ہے فلاں چیز بہت اچھی لگ رہی ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت بہترین ہے, اور اس کو نظر لگ گئی, تو یاد رکھیے نظر اتنی بری ہوتی ہے کہ انسان کو وہ موت تک بھی لے جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی حدیث ہے, کہ تقدیر پر کوئی چیز حاوی نہیں ہو سکتی, ہاں مگر نظر ہو سکتی. مطلب نظر تقدیر پہ بھی حاوی ہو جاتی ہے. انسان کے اندر جو تبدیلی آ سکتی ہے اس کی تقدیر کے اندر نظر لگنے سے, تو یہ بہت بری چیز ہے. پردہ ایک بہترین چیز ہے جس سے جو ہم جو ہے نظر لگنے جو لگنا ہوتا ہے اس سے ہم جو اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فزینہ العین عین النظر, حرام چیزوں کی طرف دیکھنا آنکھ کا زنا ہے. کوئی انسان اپنی آنکھ سے وہ چیزیں دیکھتا ہے جس کو قرآن اور سنت نے منع کیا ہے, تو اس نے کیا کیا ہے, زنا کیا ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے, ٹھیک ہے, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, اور پھر انسان اس اصلی زنا کی طرف بڑھتا ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اور جس پر جو ہے ضرب لگائی اور جس کے لیے حد مقرر کی ہے, مطلب سزا مقرر کی ہے. تو آنکھوں کا زنا یہ کہ قصدن کسی کو دیکھنا, ٹھیک ہے, مجبوری ہو تو الگ بات ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی مرض میں ملوث ہے, کوئی خاتون, اور ڈاکٹر میل ہے, اب اس کو دیکھنا چیک اپ کرنا ضروری ہے, تو اس حد تک اس کو اجازت دی گئی. وہ بھی کب, جب کوئی خاتون ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو, آپشن میں نہ ہو اس مرض کے لیے, تو مرد جو ڈاکٹر ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے, کیونکہ اس کی جان کا مسئلہ ہے یا کوئی اور بیماری کا مسئلہ ہے جو اہم ہے, جو ضروری ہے اس کو حل کرنا, اس کی اصلاح کرنا. ٹھیک ہے. ایسے اور بھی کچھ چیزیں جہاں پر جو ہے انشاءاللہ تعالی سوال و جواب میں وہ چیزیں کور ہو جائیں گی. تو قصدن کسی کو دیکھنا, جیسے ہمارے پاس بہت عام ہے, نوجوان مردوں کا جو اشتہارات آتے ہیں ان میں نامحرم عورتیں ہوتی ہے جو پردہ کی ہوئی نہیں ہوتی ہے, ان کو دیکھنا. ظاہر سی بات ہے پردہ کر کے کون آئیں گے اشتہار میں, ٹھیک ہے, ان کو دیکھنا, ٹی وی پر دیکھنا, اسی طرح سے جو ہے راستوں میں دیکھنا, یا جو نامحرم ہے جن کے پاس آپ مجبوری کے لیے بھی جا رہے ہیں, جیسے ڈاکٹر ہو گیا یا ٹیچر معلم ہو گیا, استاد ہو گیا, لیکن ان کو بھی قصدن اپنی نیت میں تبدیلی کر یعنی نیت کو درست نہ کرتے ہوئے دیکھنا, یہ بھی کیا ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہم اپنی نیت کو درست رکھیں, اس کی اصلاح رکھیں, یہ بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں حرام ہیں. اسی طرح عورت بھی اس چیز کا خیال رکھے. عورت کو اجازت ہے کہ وہ دیکھ سکتی ہے مرد کو, ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی وہ شہوت کی نظر نہ رکھے, برائی کی نظر نہ رکھے. اگر اس نے ایسا رکھا, ایسا کیا, تو کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی اس کی پکڑ کرنے والا نہیں ہے, شریعت نے اس کے اوپر کوئی حد نہیں باندھی ہے, لیکن اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جانتا ہے. اس زمانے کی عورتیں کیا بہترین عورتیں ہوں گی. آپ دیکھیے دین کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے اسکول کی کتاب میں پڑھا ہوگا. ایک عورت دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی. صبح صبح جب وہ اٹھی تو اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو, اس کو بیچنا ہے. بیٹی بولنے لگی ہمارے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو منع فرماتے ہیں. تو اس ماں نے کیا کہا, خلیفہ ہم کو کہاں دیکھ رہے ہیں, اور اتفاق سے آپ اس گھر کے پاس سے گزر رہے تھے. تو آپ نے اس لڑکی کی بات سنی. وہ لڑکی کہنے لگی ماں امیر المومنین اگر ہم کو نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ عورتیں تھیں اتنی بہترین, ان کے ایمان دیکھیے آپ,
ان کو اپنا جو ہے آئیڈیل بنائیے, ان کی جیسے کاپی کرنے کی کوشش کیجیے, نہ کہ آج کے ایکٹر اور ایکٹریسز جو ہے یہ تو جہنم میں لے جانے والے, یہ تو شیطان کے راستے پر لے کے جانے والے, فحش اور منکر کی طرف لے جانے والے. تو اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے, اور اس چیز کا ہم خیال رکھیں. تو جو خزدن دیکھے انہوں نے بھی کیا کیا, حرام کام کیا. اسی طرح آخری بات, اپنے گھر میں کوئی فحش یا فحش کی بات دیکھنا اور اس کو برداشت کرنا, یہ بھی حرام ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی حدیث ہے, ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ مدمن الخمر والآق والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث. کیا فرمایا؟ 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. کتنے لوگوں پر؟ 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے, حرام ہے ان پر جنت. ہمیشہ شراب پینے والا, شراب پیتا ہے کثرت سے, توبہ ہی نہیں کیا, مر گیا ویسے, جنت حرام. ماں باپ کا نافرمان, جو ماں باپ کا نافرمان ہو اسی حالت میں مر جائے, اب اس کی تو بہت بری حالت ہوگی. اس لیے ماں باپ کو کبھی ناراض نہیں کرنا, ہم نہیں جانتے کب ہماری موت آ جائے. ٹھیک ہے. تیسرا فرمایا, بے غیرت جو اپنے اہل خانہ میں کوئی فحاشی کو برداشت کرتا ہے, مطلب اس گھر کا مرد بڑا یا اس گھر کی عورت جو بڑی ہے, جو اپنے گھر میں اپنے بچوں, بھائی بہنوں, شوہر یا ایک عورت اپنی بیوی کو وہ کوئی ایسی چیز ان میں دیکھتا ہے جو فحش کی ہے, شریعت اسلامیہ نے اس کو منع کیا ہے, اگر وہ اس کو دیکھتا ہے, آبزرو کرتا ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوا. کتنی خطرناک بات ہے, ذرا سوچیے. آپ نے دیکھا آپ کے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتا ہے, فحش کام ہے نا, اور آپ خاموش بیٹھے ہیں. آپ کے گھر میں آپ کے سامنے آپ کی بہن, آپ کا بھائی یا کوئی لڑکی یا لڑکا والد کے سامنے, والدہ کے سامنے چینل لگا کر بیٹھے ہیں جس میں برہنہ, نیم برہنہ عورتیں, مرد آتے ہیں, ناچ گانا کر رہے ہیں, موسیقی بھی آ رہی ہے, جو کئی حرام کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں, ان کو دیکھا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فحش ہے. ایک لڑکی, اس کا ایک بوائے فرینڈ ہے جو اس کے والد کے سامنے اس سے مل کر جاتا ہے, ایسے بھی گھر ہے, میں نے دیکھا ہے. کوئی لڑکا ہے, اس کے والدین اس کے بہنیں اس سے مذاق کر رہی ہے, تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے کیا؟ تو یہ کیا ہے؟ فحش ہے. اس کو مذاق سمجھا جاتا ہے, یہ حرام ہے. شریعت کی نظر میں کیا ہے یہ؟ آپ بتائیے, فحش ہے یا نہیں ہے یہ؟ آپ دین کی نظر سے بتائیے اس کو, دین اسلام کے ذریعے سے کیا ہے یہ فحش ہے, لیکن ہم اس کو فحش نہیں سمجھتے. تو جو ان ساری چیزوں کو دیکھے اور خاموشی اختیار کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. بہت بری بات ہے یہ, ہمارے بہت عام ہے ہمارے پاس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت کرے, ہمارے گھر والوں کی اس سے حفاظت کرے, جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو, ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.